اکانومی ڈائریکٹ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ عام آدمی کے زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ اگر ٹریڈ ہمارا اچھا ہوگا، ہمارا ایکسپورٹ اچھا ہوگا، ہمارے باقی دنیا کے معاملات اسٹیبل ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر بہت سارے کامیاب فارن منسٹر گزرے، ان میں سے ایک جو میں کہوں کہ اگر ٹاپ 5 میں ان کا نام آئے تو وہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید قصوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ تھینک یو سر، ایز اے فارن افیئرس اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ آپ اس وقت جو ہمارے ملک کی فارن پالیسی ہے، آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے، جو معاملات ہیں پاکستان کے، کئی تو انہیریٹڈ ہیں، ہندوستان سے ریلیشن شپ، افغانستان سے ریلیشن شپ، امریکہ سے ریلیشن شپ اور گلف سے، اس میں خلیج کے ممالک، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہماری جو بنیادی ریلیشن شپ ہے، جس کا ساری ہماری باقی تعلقات پر اثر پڑتا ہے، وہ ہندوستان سے ہے۔ اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ 10 مواقع ایسے آئے ہیں جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یا ہم لڑ چکے ہیں یا لڑنے کے قریب تھے یا لڑ چکے ہیں۔ 5 مرتبہ تو لڑے ہیں۔ میں نے پوری لسٹ اپنی کتاب نیدر ہاک نار ڈو میں دی ہے کہ 5 مرتبہ جنگ کے دہلیز پہ پہنچ گئے، اور 5 مرتبہ ہماری لڑائی ہوئی جو آخری ہوئی تھی کارگل میں۔ اب 10 مرتبہ اگر ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو بنیادی وجہ اس کی کشمیر ہے۔ اب جو حالات ہیں ہندوستان کے ساتھ کافی دیر سے بہت خراب ہیں، میں باری باری ذکر کروں گا، کافی دیر سے بہت خراب ہے۔ اور پہلے تو لائن آف کنٹرول پہ شدید فائرنگ تھی، جس میں دونوں اطراف، ہمیں جو پرابلم تھا وہ کشمیری ہی شہید ہو رہے تھے۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بنیادی جڑ رہی ہے، اور ابھی یہ ہوا ہے کہ جب لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی تھی شدید قسم کی، تو دونوں اطراف ہمارے کشمیری بھائی شہید ہو رہے تھے، یہاں بھی وہاں بھی۔ ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جب وہ گولہ باری کرتا تھا اس کو پتہ تھا کہ ہمارے کشمیری ہمارے شہید ہوں گے، یا ہمیں فرق پڑتا تھا کہ وہاں بھی کشمیری بیٹھے ہوئے۔ بہرحال اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر ہونا ایک اچھی بات ہے، ویسے ہی اچھی بات ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں ٹاکس شروع ہو جائیں گے؟ یہ بہت قبل از وقت ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ابھی جو بیک چینل پہ بات چیت ہوئی ہے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ہوئی ہے، وہ آگے بات اس وقت تک نہیں چلے گی فارمل، جب تک کہ بنیادی طور پر بھارت یہ نہ مانے کہ وہ اگر منیمم بھی ہوگا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیریوں کی بند کریں، اور نمبر 2 یہ گارنٹی دے کہ کشمیر کا جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی جو اکثریتی وہاں آبادی ہے کشمیر کی، اس کو اقلیت میں تبدیل نہیں کرے گا۔ قوانین اس نے ایسے بنائے ہیں جس میں یہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ گارنٹی نہیں ہے تو بات چیت بیکار ہے، کیونکہ مسئلہ ہمارا کشمیر پہ ہے، کشمیر میں مسلمان اکثریت ہے۔ یہ 1947 سے معاملہ آ رہا ہے پاکستان انڈیا کا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن جو اصولوں پہ ہوئی تھی یہ اس کی خلاف ورزی ہے، پھر ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی خلاف ورزی کی۔ لیکن اگر پاپولیشن کی کمپوزیشن چینج کرتا ہے، آبادی کا تناسب چینج کرتا ہے، تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گارنٹی منیمم دینی پڑے گی اگر بھارت بات کرنا چاہتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے یہ صاحب کریں یا نہ کریں، یعنی مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں جی سر، لیکن میں نے ماضی میں بی جے پی اور کانگریس دونوں کی حکومتوں سے ڈیل کیا ہے۔ وہ ہم سے جب بات کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا اگر پاکستان آن بورڈ نہ ہو، تو جلد یا بدیر یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ حالات خراب نہیں ہوں گے بھارت سے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، جو میں نے اپنی کتاب میں کشمیر کا سلوشن دیا ہے، جس پہ ہم دونوں اگری کر رہے تھے، جس کو آج تک کسی نے انڈیا یا پاکستان میں جس کو علم ہے کہ کیا ہو رہا تھا، آج تک ڈینائی نہیں کیا،
میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی گورنمنٹ آئے کوئی جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسا حل پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس میں کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں, ترجیحات ہیں, ایسپریشنز ہیں, ان کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے, ان کو مد نظر نہ رکھا جائے. بالکل ٹھیک. کوئی ایسا نہیں قصوری صاحب ہندوستان کے 5 اگست کے قصوری صاحب ہندوستان کے 5 اگست کے فیصلے کے بعد 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد اگر خورشید قصوری فارن منسٹر ہوتا تو آپ کا پہلا ڈیسیشن کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر حل تو ایسا ہی ڈھونڈنا ہے نا جس میں کشمیریوں کی ایسپریشنز, خواہشات کا احترام کیا جائے اور جس کو پاکستان اور بھارت ایکسیپٹ کر لیں. اب اس میں کوئی جادو نہیں ہے تو وہ ون ون ہوگا, لوز لوز نہیں ہو سکتا. ون ون کا مطلب ہے ہر ایک کو کچھ اپنا فائدہ نظر آئے گا. جو ہم نے حل ڈھونڈا تھا, جس کی میں نے کتاب میں ڈیٹیلز دی ہیں, وہ 3 سال کی محنت کے بعد دیا تھا. تو راتوں رات تو نہیں آ گیا تھا. یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ اور حل ہی کوئی نہیں ہوگا. بالکل صحیح. قصوری صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ 6 مہینے میں. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے اوپر پیراگراف اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اونرشپ کے نام بدل سکتے ہیں, لیڈرز کے نام بدلے جائیں گے, لیکن حل وہ ہوگا. اب حل اگر مودی صاحب نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور حکومت کرے گی. اگر مودی صاحب الیکشن, ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ پہلے تو سرٹنٹی تھی کہ اگلا الیکشن جیتیں گے. ابھی بنگال میں جو الیکشن ہوئے ہیں ادھر ممتا بنرجی نے ان کو تاریخی ڈیفیٹ دی ہے, اور اب جو الیکشن یو پی کے لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں اس میں بھی بی جے پی کی پٹائی ہوئی ہے. اصل میں اب دیکھا ہی جائے گا کہ یو پی کے جو الیکشن ہیں جو اگلے ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ ان کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے, جس کو ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں پاکستان میں, اس میں جیتتے ہیں یا نہیں. اگر اس میں ہار گئے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا کہ ان کے اگلے الیکشن میں. حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بہت دیر ہے, اور کہتے ہیں سیاست میں 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن مودی صاحب کی جو کارکردگی ہے معیشت پہ اور کرونا وائرس پہ تباہ کن ہے. ان کی کرونا وائرس پہ اتنی تباہ کن ہے کہ لرز جاتا ہے بندہ وہ دیکھ کے. شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس مصیبت سے بچایا, اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھے کہ لوگ سڑکوں پہ تڑپ رہے ہیں, ہسپتالوں کے سامنے. ہم نے تفصیلاً بات کی خورشید محمد قصوری سے جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس